خوش آمدین۔ آج ہم ایک ایسی دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں 1400 سال پرانی دانش جدید ترین ٹیکنالوجی سے ٹکرا رہی ہے، اور ہمارا موضوع ہے مصنوعی ذہانت اور اسلامی فقہ۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مذہبی قوانین وقت کے ساتھ جامد ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب بات ایسی ٹیکنالوجیز کی ہو جو کچھ عرصہ پہلے تک تو سائنس فکشن لگتی تھیں۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس اسلامی دنیا کے نامور علماء اور فقہا کے تحقیقی مقالے ہیں۔ جی، اور آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، صحیح۔ بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن کی روشنی میں ایک قدیم قانونی ڈھانچہ خود چلنے والی گاڑیوں جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ یا 3D پرنٹنگ سے بننے والے انسانی اعضاء اور روبوٹک سرجری۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ جانچنا ہے کہ کیا یہ صدیوں پرانا فریم ورک واقعی اتنا لچکدار ہے؟ چلیں اس کی شروعات ایک ایسی چیز سے کرتے ہیں جو اب ہماری سڑکوں پر نظر آنے لگی ہے: خود چلنے والی کاریں۔ اچھا۔ موجود ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے اور اس کا جواب کافی حیران کن ہے۔ علماء اس کا موازنہ کرنے کے لیے ماضی میں بہت دور گئے ہیں۔ کہاں تک؟ یعنی جانوروں کی سواری تک، جسے فقہی زبان میں دواب کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 1400 سال پرانے اصول جو ایک اونٹ یا گھوڑے کے لیے تھے، جی وہ آج ایک جدید ترین ٹیسلا پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اصول یہ ہے کہ سواری اپنی ذات میں جائز یعنی مباح ہے، لیکن ایک بنیادی شرط کے ساتھ۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں شرط السلامہ، یعنی سلامتی کی شرط۔ امام سرخسی رحمت اللہ کا ایک مشہور اصول ہے کہ راستے پر جانور کی سواری اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ دوسروں کے لیے محفوظ ہو۔ اچھا۔ تو جس طرح ایک جانور بھڑک سکتا ہے یا غلطی کر سکتا ہے، اسی طرح ایک مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام بھی غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک جانور کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جبکہ ایک مشین تو صرف کوڈ پر چلتی ہے، اور پھر خطرے کا عنصر بھی ہے۔ 1% امکان بھی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ صحیح۔ کیا اسلامی فقہ میں انسانی جان کی حفاظت کو اتنی مطلق اہمیت نہیں دی جاتی کہ 1% خطرے کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے؟ مجھے لگا تھا کہ اصول یہ ہوگا کہ اگر شک ہے تو بچو۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور یہیں پر فقہ کا ایک گہرا اصول سامنے آتا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ ہمیں غالب گمان پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ محض وہم پر۔ غالب گمان؟ جی، اگر ایک ٹیکنالوجی 99% محفوظ ہے تو ہم اس 1% کے شک کی وجہ سے اسے پوری طرح رد نہیں کر سکتے۔ فقہ کی زبان میں ایک مشہور قاعدہ ہے: الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین کو شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، حفاظت اصل ہے اور محض ممکنہ خطرہ اس اصول کو ختم نہیں کرتا۔ اچھا، تو یہ کچھ innocent until proven guilty جیسا اصول لگتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے لیے؟ چلے مان لیا کہ یہ جائز ہے، لیکن اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مسافر جو آرام سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، بنانے والی کمپنی، یا سافٹ ویئر لکھنے والا پروگرامر؟ یہاں سب سے اہم سوال ذمہ داری کے تعین کا ہی ہے، جسے فقہ میں ضمان کہتے ہیں۔ ضمان؟ جی، فقہا اسے گاڑی کی خود مختاری کی سطح کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ کم خود مختاری والی گاڑیوں میں، یعنی لیول 1 سے 3 تک، جہاں ڈرائیور کا کنٹرول پھر بھی موجود ہوتا ہے۔ بالکل، وہاں ذمہ داری ڈرائیور پر ہی عائد ہوگی۔ لیکن اصل چیلنج مکمل خود مختار گاڑیوں کا ہے، یعنی لیول 4 اور 5، جہاں اسٹیئرنگ ویل بھی شاید موجود نہ ہو، وہاں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ذمہ داری تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر خرابی گاڑی کے ڈیزائن میں تھی تو بنانے والی کمپنی ذمہ دار ہوگی۔ اچھا۔ اگر دیکھ بھال میں غفلت برتی گئی تو دیکھ بھال کرنے والا ادارہ۔ اگر سڑک یا سگنل کا نظام خراب تھا تو شہری انتظامیہ۔ یہاں تک کہ سیٹلائٹ فراہم کرنے والا ادارہ بھی؟ جی ہاں، اگر سیٹلائٹ نیویگیشن میں غلطی ہوئی تو وہ بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور اگر کسی ایک کی غلطی ثابت نہ ہو سکے تو یہ ایک مشترکہ ذمہ داری سمجھی جائے گی۔ یہ ذمہ داری کی تقسیم کا تصور واقعی دلچسپ ہے، اور یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ٹیکنالوجی ہماری سڑکوں سے نکل کر ہماری جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ جی، یعنی دماغ میں لگنے والی چپس اور 3D پرنٹر سے بنے انسانی اعضاء۔
بظاہر یہ بہت مستقبل کی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان تمام ٹیکنالوجیز کے لیے بھی بنیادی اصول صدیوں پرانا ہے، اور وہ ہے علاج یعنی تداوی کی اجازت۔ یعنی شریعت علاج کی حوصلہ افزائی کرتی ہے؟ نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ چلیں دماغی چپ سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا مقصد تو فالج، نابینا پن اور ریشہ جیسے سنگین امراض کا علاج ہے۔ اس پر شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہے؟ جب تک مقصد علاج اور انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے، یہ جائز اور مباح ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ کی ایک مشہور حدیث ہے۔ جی، کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم علاج نہ کرائیں تو کوئی حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے بڑھاپے کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو۔ تو نیت سب سے اہم ہے، لیکن اگر ان چپس کا مقصد علاج کے بجائے کسی کو جرم پر اکسانا ہو یا اس کی یادداشت بدلنا۔ بالکل، یہاں دو شرائط بہت واضح ہیں۔ پہلی، نیت کا نیک ہونا۔ اگر مقصد نقصان پہنچانا ہے تو یہ یقینی طور پر حرام ہوگا۔ اور دوسری شرط؟ دوسری شرط یہ ہے کہ استعمال ہونے والا مواد پاک یعنی طاہر ہو۔ اور اگر کوئی پاک متبادل نہ ہو؟ اگر جان بچانا مقصود ہو تو فقہا اس میں نرمی کی گنجائش رکھتے ہیں، لیکن اصول یہی ہے۔ ٹھیک ہے، دماغ کو بہتر بنانا ایک بات ہے، لیکن جسم کے اعضاء کو شروع سے بنانا یعنی 3D بائیو پرنٹنگ، جہاں انسانی خلیات سے ایک نیا عضو پرنٹ کیا جاتا ہے، یہ تو خدا کے کام میں مداخلت کرنے جیسا نہیں لگتا؟ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن فقہا اسے اس نظر سے نہیں دیکھتے، وہ اسے بھی علاج کے زمرے میں ہی رکھتے ہیں۔ اچھا؟ اور اس کی ایک حیران کن تاریخی دلیل بھی موجود ہے۔ حضرت ارفجہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، جن کی ناک ایک جنگ میں کٹ گئی تھی۔ جی میں نے سنا ہے۔ انہیں پہلے چاندی اور پھر سونے کی ناک بنوانے کی اجازت دی گئی۔ ذرا تصور کریں، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ مثال تو واقعی زبردست ہے۔ اس وقت ایک مصنوعی عضو کا تصور ہی کتنا انقلابی ہوگا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی فلاح کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اعضاء کی پرنٹنگ جائز ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ اس پر کچھ سخت پابندیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر تولیدی اعضاء پرنٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ خاص لائن کیوں کھینچی گئی ہے؟ اس کی وجہ شریعت کے ایک بنیادی مقصد کا تحفظ ہے، جسے کہتے ہیں حفظ النسل، یعنی نسب کا تحفظ۔ اچھا، خاندانی سلسلے کا تحفظ۔ جی، اسلامی قانون میں نسب اور خاندانی سلسلے کی پاکیزگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ بیضہ دانی یا خصیتین کی پرنٹنگ سے نسل میں اختلاط یعنی اختلاط الانساب کا شدید خطرہ ہے، جس سے معاشرتی ڈھانچہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بالکل، اسی لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ دیگر شرائط میں یہ شامل ہے کہ خلیات مریض کے اپنے جسم سے لیے جائیں اور بائیو انک پاک مواد سے بنی ہو۔ اور خودکار گاڑیوں اور بائیو پرنٹنگ میں ذمہ داری کا یہ اصول ہمیں براہ راست ایک اور دلچسپ میدان کی طرف لے جاتا ہے۔ کون سا؟ روبوٹک سرجری۔ وہاں بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ مشین کی غلطی کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل۔ روبوٹک سرجری میں تو ڈاکٹر ایک جوائے اسٹک کے ذریعے روبوٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ ڈاکٹر کی انگلی پھسلنے کی غلطی تھی یا مشین کے سافٹ ویئر میں کوئی بگ تھا؟ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہاں بھی ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا۔ کیا ڈاکٹر اس مخصوص روبوٹ کو چلانے کی تربیت رکھتا تھا؟ صحیح۔ کیا اس نے ہدایات پر صحیح عمل کیا؟ کیا مشین کی باقاعدہ دیکھ بھال ہوئی تھی؟ اس سلسلے میں ایک حدیث اصول کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نے طب کا علم نہ ہوتے ہوئے علاج کیا وہ ضامن ہے۔ یعنی اگر ڈاکٹر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا اہل نہیں تھا تو ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ اور اگر مشین میں کوئی خرابی تھی تو بنانے والے پر؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے خودکار گاڑیوں، دماغی چپس اور روبوٹک سرجری کو دیکھا۔ مجھے اب ایک نمونہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا؟ ایسا لگتا ہے کہ ان تمام جدید مسائل کو حل کرنے کے لیے علماء کے پاس ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم یا بنیادی اصولوں کا ایک سیٹ ہے۔ کیا آپ اس فریم ورک کو ہمارے لیے تھوڑا واضح کر سکتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ فقہ ان جدید مسائل کو پرکھنے کے لیے
تجزیہ اور استنباط کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی نئے مسئلے کو پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑتے ہیں، اور پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اور پھر اسلامی فقہ کے بڑے نظریات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور ان بڑے نظریات میں سب سے اہم کون سا ہے؟ سب سے مرکزی اصول ہے نظریت الزمان، یعنی ذمہ داری کا نظریہ۔ وہی زمان جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ جی، اس اصول کے تحت مصنوعی ذہانت اپنی ذات میں صرف ایک آلہ، ایک ٹول ہے۔ اس کی اپنی کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت نہیں ہے، جسے فقہ میں اہلیت کہتے ہیں۔ تو ذمہ داری ہمیشہ انسان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ بالکل، چاہے وہ پروگرامر ہو، مالک ہو یا استعمال کرنے والا۔ اسے سمجھنے کے لیے کوئی آسان مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور، اسے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو چھری سے نقصان پہنچائے تو آپ چھری کو جیل نہیں بھیجتے۔ صحیح، آپ چھری استعمال کرنے والے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بالکل، مصنوعی ذہانت بھی اس چھری کی طرح ایک آلہ ہے۔ اس کی اپنی کوئی نیت یا ارادہ نہیں، ذمہ داری ہمیشہ اس کے بنانے والے یا استعمال کرنے والے کی ہے۔ اور دوسرا اصول جو ہم نے خودکار گاڑیوں کی مثال میں دیکھا، وہ اونٹ اور ٹیسلا والا۔ وہ ہے قیاس، یعنی انالوجی۔ اچھا، خودکار گاڑی کا جانور کی سواری پر قیاس کرنا اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح پرانے اصولوں کو نئے مسائل پر لاگو کیا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا اصول بھی ہے جو فائدے اور نقصان کو تولتا ہے۔ یہ ایک طرح کا پروز اینڈ کون لسٹ ہے، لیکن ایک اخلاقی فریم ورک کے ساتھ۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی ہے۔ اسے فقہ میں مصالح اور مفاسد کا اصول کہتے ہیں۔ یعنی انسانیت کی بھلائی اور نقصان کو روکنا۔ جی، جلب المصالح اور درء المفاسد۔ اس ٹیکنالوجی کا شریعت کے 5 بڑے مقاصد سے ہم آہنگ ہونا لازمی ہے، جو کہ دین، جان، عقل، نسل اور مال کا تحفظ ہے۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچائے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ہر آلہ ایک ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ اس اے آئی کا کیا ہوگا جس کا مقصد ہی منفی ہو، جیسے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو کسی کی بھی جعلی ویڈیو بنا سکتی ہے؟ یہاں اصول بہت واضح اور سخت ہے۔ الوسائل لہا احکام المقاصد، یعنی وسائل کا حکم مقاصد کے تابع ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر مقصد ہی حرام ہو، جیسے کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بلیک میل کرنا یا معاشرے میں افراتفری پھیلانا، تو اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ڈیپ فیک کا ذکر ہے۔ جی، واضح طور پر ذکر ہے۔ اس کا استعمال بہتان تراشی، کردار کشی اور معاشرے میں جھوٹ پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام افعال شریعت میں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی کا کوئی مثبت استعمال ممکن نہیں؟ اس کا بنیادی اور غالب استعمال ہی دھوکہ دہی اور نقصان پہنچانا ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے یہ سوال لے کر آغاز کیا تھا کہ کیا ایک 1400 سال پرانا قانونی نظام 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کا سامنا کر سکتا ہے؟ اور جو جواب ہمیں ملا وہ کافی حیران کن ہے۔ یہ کوئی جامد اور سخت قوانین کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ اور متحرک فریم ورک ہے جو مصنوعی ذہانت جیسے پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ ہر قدم پر ذمہ داری، نیت اور انسانی فلاح کو مرکز میں رکھتا ہے۔ کلیدی نقطہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی اپنی ذات میں غیر جانبدار ہے۔ اس کی اچھائی یا برائی کا تعین اس کا انسانی استعمال کرتا ہے۔ اسلامی فقہ کی نظر میں آخری تجزیے میں ذمہ داری ہمیشہ انسان پر ہی عائد ہوتی ہے، مشین پر نہیں۔ مشین صرف ایک وسیلہ ہے۔ جی، اور انسان اس وسیلے کے استعمال کا جواب دہ ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جب مصنوعی ذہانت خود سیکھنے اور فیصلے کرنے کی اس سطح پر پہنچ جائے گی جہاں اس کے اعمال کی پیشگوئی کرنا خود اس کے بنانے والوں کے لیے بھی ناممکن ہو، یعنی جب وہ واقعی خود مختار ہو جائے۔ بالکل۔ تو کیا ذمہ داری کا ہمارا موجودہ تصور برقرار رہ پائے گا؟ کیا اس وقت ہمیں آلے کی تعریف پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑے گی؟